کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا صندوق بھی تھا جسے فرشتے خود اٹھا کر لاتے تھے؟ ایک ایسی چیز جو جس کے پاس ہوتی اس پر فتح اور سکون نازل ہوتا؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہی ہے تابوت سکینہ، اللہ کی طرف سے ایک ایسی نشانی جو بنی اسرائیل کے دلوں کا سکون تھی۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا تھا، کہاں سے آیا، اس میں کیا تھا، اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ داستان صرف ماضی کی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی ایک زندہ حقیقت ہے۔ انسانی تاریخ کے صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو وقت کے دھندلے پردوں سے کبھی مٹ نہیں پاتے۔ ان میں سے ایک تابوت سکینہ کا واقعہ ہے۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کا تذکرہ دنیا کی دو بڑی آسمانی کتابوں بائبل اور قرآن کے ترجمے میں بھی ملتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ قرآن میں یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والے جب مصر سے نکل کر وادیوں اور صحراؤں میں بھٹک رہے تھے، ان کے دلوں میں خوف، کمزوری اور بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب مشکلات آتیں تو ان کے دل ہل جاتے۔ ایسے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں ایک ایسی نشانی عطا کی جو ان کے لیے سکون، اطمینان اور ایمان کا ذریعہ بنی، وہی تابوت سکینہ۔ یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جسے بہت نفاست اور احترام سے بنایا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1 میٹر لمبا اور آدھا میٹر چوڑا تھا۔ اس کے کنارے سنہری دھات سے مزین تھے اور اوپر ڈھکن مضبوطی سے بند کیا جاتا تھا۔ اس تابوت کے اندر اشیاء رکھی گئیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی زندگیوں سے منسلک تھیں۔ ان میں حضرت موسیز کی لاٹھی، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تختیاں جن پر اللہ کے احکامات، تورات کے احکام کندہ تھے، حضرت ہارون کی نشانی کے طور پر ایک مخصوص عصا، اور کچھ باقیات جنہیں بنی اسرائیل مقدس مانتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم سے تابوت میں رکھا گیا تاکہ یہ ان کے لیے یاد دہانی ہو کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ صندوق ان کے لیے ایک روحانی خزانہ تھا۔ جب کبھی وہ میدان جنگ میں نکلتے تو تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جہاں تابوت ہوگا وہاں اللہ کی مدد ہوگی۔ جب وہ اسے اپنے لشکر کے آگے رکھتے تو دشمنوں پر رعب چھا جاتا، اور سچ یہ ہے کہ جب تک تابوت ان کے پاس رہا وہ کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطابق بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے فرمایا، تمہارے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان اور سکون ہے، اور اس میں وہ باقیات ہیں جو موسیز اور ہارون کے خاندان نے چھوڑی تھیں۔ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت کا مفہوم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل کے درمیان سیاسی انتشار پھیل چکا تھا۔ ان کے پاس نہ نبی کی ہدایت تھی نہ قیادت کا اتحاد۔ وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھا رہے تھے۔ تب ایک نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک نیا بادشاہ مقرر کیا ہے جس کا نام طالوت تھا، مگر قوم نے اعتراض کیا، کہا کہ طالوت کے پاس دولت نہیں، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس پر نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے علم اور جسمانی طاقت میں تم سب پر فضیلت دی ہے، اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہیں واپس ملے گا۔ یہ خبر ان کے لیے ناقابل یقین تھی کیونکہ تابوت ان سے کھو چکا تھا۔ ایک زمانہ پہلے جب وہ اپنی نافرمانیوں کے باعث اللہ کی مدد سے محروم ہوئے تو دشمن قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا اور تابوت چھین لیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ سب سے بڑی شکست تھی۔ ان کے لیے تابوت کا گم ہونا ایسے تھا جیسے ایمان کی روح نکل جانا۔ وہ شکستہ دل اور منتشر ہو گئے۔ مگر پھر ایک دن وہ منظر آیا جو ان کی تاریخ بدل گیا۔ ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں وہی مقدس صندوق ہے۔ وہ صندوق آہستہ آہستہ زمین پر آ کر ٹھہرا، بنی اسرائیل کے نبی کے دروازے پر۔ اس لمحے زمین پر سجدے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہے، اور سب نے محسوس کیا کہ اللہ نے دوبارہ ان پر رحم کیا ہے۔ تابوت کی واپسی طالوت کی بادشاہت کی تصدیق تھی اور ایمان کی تجدید بھی۔ تابوت کی واپسی کے بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ حوصلہ پایا۔ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف متحد ہوئے اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ جب تک وہ اللہ کی اطاعت کریں گے یہ صندوق ان کے درمیان برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تابوت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے قریب آنے سے دلوں کو سکون ملتا۔ وہ لوگ جو خوف، غم یا پریشانی میں مبتلا ہوتے، تابوت کے پاس بیٹھتے تو ان کے دلوں پر ایک عجیب سی راحت نازل ہوتی۔ اسی لیے اسے سکینہ کہا گیا، یعنی سکون اور اطمینان کا سرچشمہ۔ یہ تابوت صرف لکڑی اور دھات کا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔
جیسے آج کے زمانے میں ہم کسی مقدس مقام پر جا کر روحانی سکون محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی اس زمانے کے لوگ تابوت کے قریب جا کر اپنے رب کی قربت محسوس کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایمان کی علامت تھی، اللہ کے وعدے کی یاد دہانی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کئی نبیوں کے دور سے گزرے، کبھی وہ راہ ہدایت پر آتے، کبھی گمراہ ہوتے۔ تابوت ان کے درمیان گھومتا رہا، کبھی ایک مقام پر کبھی دوسرے پر۔ آخر کار وہ زمانہ آیا جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آنے لگا۔ دشمنوں نے ان پر حملے کیے، ان کے شہر تباہ ہوئے، اور تابوت ایک بار پھر ان سے چھن گیا۔ روایات کے مطابق جب دشمن تابوت کو لے کر گئے تو ان پر عجیب و غریب مصیبتیں آنے لگیں۔ ان کے جسموں میں بیماریاں پھیل گئیں، ان کے شہر ویران ہونے لگے، ان کے دلوں میں خوف گھر کر گیا۔ آخر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ صندوق ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ بیل سیدھے بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف بڑھ گئے اور جا کر تابوت ایک گاؤں میں رک گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ تابوت انسانوں کے فیصلے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتا تھا۔ وہ جہاں اللہ چاہتا وہاں جا کر ٹھہرتا۔ تابوت سکینہ جب دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو اس وقت ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ان کے بزرگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنائیں کہ کیسے یہ تابوت حضرت موسیٰ کے وقت میں بنایا گیا، کیسے اللہ کے حکم سے فرشتے اسے لائے اور کیسے اس میں وہ باقیات رکھی گئیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کے نبیوں سے تھا۔ تابوت ان کے درمیان صرف ایک مقدس چیز نہیں بلکہ ایک عہد تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر وہ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ ان میں دولت کی محبت، طاقت کا غرور اور فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ تابوت کی حرمت بھول گئے، کچھ نے اس کے تقدس کو صرف ایک نشانی سمجھ لیا، نہ کہ عبادت کے احساس کے طور پر۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں زوال دوبارہ شروع ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی قوم کے دل سے روحانی احساس ختم ہو جائے تو ان کے پاس چاہے کتنی ہی طاقت ہو، وہ اندر سے کمزور ہو جاتی ہے۔ تابوت سکینہ اگرچہ ان کے درمیان موجود تھا مگر ان کے دل خالی ہو گئے تھے۔ وہ اللہ کے وعدوں کو بھول چکے تھے، اور جب دل خالی ہو جائے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کئی انبیاء آئے جنہوں نے انہیں تنبیہ کی کہ تابوت تمہارے درمیان ہے مگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں رہا۔ مگر بنی اسرائیل نے سننے کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تابوت ان کے پاس ہے، اس لیے وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لیکن یہ بھول گئے کہ برکت چیزوں میں نہیں بلکہ اطاعت میں ہوتی ہے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ دشمن قوم نے ان پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیل کو یقین تھا کہ چونکہ تابوت ان کے پاس ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے تابوت کو جنگ کے میدان میں اپنے لشکر کے آگے رکھا، لیکن جب ایمان کمزور ہو اور گناہ زیادہ تو اللہ کی نصرت خود پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ جنگ کے دوران وہ شکست کھا گئے، ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے، اور سب سے بڑھ کر ان سے تابوت سکینہ دوبارہ چھن گیا۔ اس بار ان کے لیے یہ سانحہ اور بھی بڑا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ تابوت کے بغیر وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ دین میں۔ یہ صندوق ان کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ جب وہ چھن گیا تو ان کی روح جیسے بجھ گئی۔ ان کے نبی اور بزرگ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی وہ نشانی واپس عطا کر جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ دوسری طرف دشمن قوم جو تابوت کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، ان پر عذاب نازل ہونے لگا۔ ان کے گھروں میں بیماریاں پھیل گئیں، ان کے مرد و عورت خوف میں مبتلا ہو گئے اور ان کے بت ٹوٹنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ صندوق ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے ہے۔ انہوں نے تابوت کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کہاں رکھیں، تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ بیل اللہ کے حکم سے چلتے ہوئے بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ صبح جاگے تو دیکھا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس پر تابوت رکھا ہے۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ وہ دوڑ کر آئے، زمین پر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے ان کے لیے تابوت کی واپسی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ روحانی بیداری تھی۔ اسی واقعے کے بعد طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک زبردست جنگ لڑی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں نوجوان داؤد نے جالوت کو شکست دی۔ داؤد کا ایمان، حوصلہ اور تابوت کے ساتھ ان کی وابستگی بنی اسرائیل کے لیے نئی زندگی کی علامت بن گئی۔
اس فتح کے بعد تابوت سکینہ ہمیشہ اس قوم کے لیے ایک یاد دہانی رہا کہ اللہ کی مدد ایمان اور عمل سے وابستہ ہے، نہ کہ ظاہری نشانیوں سے۔ جب وہ تابوت کے تقدس کو سمجھتے، ان پر برکت نازل ہوتی، جب وہ غافل ہوتے ان پر مصیبت آتی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، بنی اسرائیل کے نبی آتے اور جاتے رہے، مگر تابوت کا تقدس باقی رہا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت داؤد کے زمانے میں تابوت کو ایک خاص کمرے میں رکھا گیا جہاں صرف پاکیزہ لوگ جاتے۔ بعد میں حضرت سلیمان کے دور میں اسے بیت المقدس کے اندر ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کے دوران اس تابوت کو مرکزی مقام پر رکھا اور اسے سونے اور چاندی سے مزین کیا۔ ان کے حکم سے اس کے ارد گرد مخصوص فرشتوں کی علامتیں کندہ کی گئیں تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل اپنی روحانی اور مادی ترقی کی انتہا پر تھے۔ ان کے پاس علم بھی تھا، دولت بھی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی روشنی بھی۔ مگر جیسے ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، ویسے ہی ان پر بھی زوال آیا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کی قوم میں اختلافات بڑھ گئے، قیادت کمزور پڑ گئی اور دشمن دوبارہ طاقتور ہو گئے۔ تابوت سکینہ کو بچانے کے لیے اسے چھپا دیا گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اسے ایک غار میں دفن کیا گیا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اسے بیت المقدس کی زمین کے نیچے خاص کمرے میں محفوظ کر دیا گیا۔ صدیوں گزر گئیں، بادشاہیاں آئیں اور گئیں، لیکن تابوت کا مقام راز بن گیا۔ دنیا کی مختلف اقوام نے تابوت کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے بادشاہ، محقق اور مذہبی رہنما اس کی تلاش میں نکلے۔ بعض نے دعویز کیا کہ انہوں نے اسے دیکھا ہے، مگر کوئی ثبوت نہ دے سکا۔ آج تک تابوت سکینہ کا صحیح مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق تابوت ایک نشانی تھی جو ایمان والوں کے لیے سکون قلب کا ذریعہ تھی۔ اس میں موجود اشیاء مادی نہیں بلکہ روحانی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ بندے کو یاد دلاتی تھیں کہ دنیا کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی نصرت ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ تابوت اس بات کی علامت ہے کہ اگر انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے قریب رہتی ہے، چاہے وہ تابوت کی شکل میں ہو یا دل کے سکون کی صورت میں۔ تابوت سکینہ کا یہ واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے، بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایمان و یقین کا بڑا سبق رکھتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے کسی ایسی چیز کا خواہاں رہا ہے جو اس کے دل کو سکون دے، جو اسے اللہ کی قربت کا احساس دلائے، جو اسے یاد دلائے کہ دنیا کی اصل طاقت دولت، فوج یا حکومت نہیں بلکہ رب کی رحمت ہے۔ تابوت سکینہ یہی پیغام دیتا ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے تو دل کے سکون کی تلاش دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے وعدوں میں ملتی ہے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک علامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مادی شکل میں ضرور بنایا، مگر اس کے پیچھے روحانی مقصد بہت گہرا تھا۔ بنی اسرائیل کے بزرگ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے تو وہ تابوت کے پاس آ کر اللہ سے مدد مانگتے اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے۔ یہ وہ سکون تھا جو کسی خزانے یا طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تابوت ان سے چھن گیا تو ان کی حالت بگڑ گئی، ان کے لشکروں میں ہمت نہ رہی، ان کے قبیلوں میں اتفاق نہ رہا، ان کے دل بے سکون ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو صرف ایک تاریخی قصہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی سبق کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا۔ وہ کہنے لگے کہ طالوت تو ایک عام شخص ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ ترجمہ سورہ البقرہ آیت 248۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور موسیز و ہارون کے گھرانے کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تابوت کے واپس آنے سے اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ طالوت کی بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی نسب یا مال کی بنیاد پر۔ تابوت کا آنا گویا آسمانی تصدیق تھی۔ یہ تابوت کہاں سے آیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جنگوں میں ہار گئے تھے تو دشمن قوم یعنی فلسطینیوں نے تابوت سکینہ چھین لیا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ تابوت ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ جہاں وہ اسے رکھتے وہاں بیماریاں اور بلائیں آنے لگتیں۔ آخرکار انہوں نے اسے بیل گاڑی پر رکھ کر واپس بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف چھوڑ دیا۔ بیل سیدھے بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف چل پڑے اور تابوت ان کے نبی کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل پر رقت طاری ہو گئی، ان کے دل پھر سے ایمان سے بھر گئے۔
یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے وعدوں کا ثبوت تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل پھر سخت ہو گئے۔ انہوں نے تابوت کی قدر چھوڑ دی، اس کی حفاظت غفلت سے کی، اور آخرکار وہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بخت نصر بیبیلونین کنگ نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور تابوت سکینہ بھی اس وقت کہیں چھپ گیا یا زمین میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ تابوت کسی کو نہیں ملا۔ بہت سی قوموں اور بادشاہوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بعض نے دعویز کیا کہ انہوں نے تابوت دیکھا ہے، مگر کوئی حتمی ثبوت کبھی نہیں ملا۔ آج بھی کچھ محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین آرک آف دی کوننٹ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ اسے صرف ایک تاریخی شے سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں تابوت سکینہ ایک روحانی نشان ہے جس کا ظاہری وجود شاید اب دنیا سے ختم ہو چکا ہو، مگر اس کا پیغام ہمیشہ باقی ہے۔ تابوت سکینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہر مادی طاقت سے زیادہ ہے۔ جس قوم کے دل میں ایمان زندہ ہو، اسے کسی تابوت یا نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقی سکون اس کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن جب دل سے ایمان نکل جائے تو انسان لاکھ دولت جمع کرے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر ہم آج کے زمانے میں تابوت سکینہ کی روح کو سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھیں۔ جو قوم اللہ کو بھول جاتی ہے وہ شکست کھا جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کھا گئے، لیکن جو قوم اپنے رب سے جڑی رہتی ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہتی ہے۔ تابوت سکینہ کے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب انسان کو خود اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ اب کوئی لکڑی کا صندوق نہیں آئے گا جو سکون دے، بلکہ وہ سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دوبارہ تابوت سکینہ کو ظاہر کرے تاکہ انسانوں کے سامنے ایک آخری نشانی آ جائے، لیکن یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تابوت سکینہ ایک مادی چیز نہیں بلکہ ایمان کا استعارہ ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو وہ سکون جو بنی اسرائیل کو تابوت سے ملتا تھا ہمیں بھی اپنے رب کی یاد سے مل سکتا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی سکون اور طاقت ایمان سے آتی ہے، نہ کہ دولت یا طاقت سے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو زندگی کے طوفان بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی و روحانی سفر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ علم اور ایمان دونوں پھیل سکیں۔